FIA کا ہیومن ٹرانسپلانٹ ایکٹ کے تحت ملک میں پہلا چھاپا، لاہور میں 2 افراد کے گردے نکالتے ہوئے ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ میری بیوی 1 مہینہ پہلے اربنس پورے میں ایک آسیہ نامی خاتون کے پاس آئی ہے جی۔ CIA والوں نے انہیں جہاں سے برآمد کیا ہے وہاں سے اس کی کڈنی نکلی ہوئی ہے، تو لہٰذا گورنمنٹ سے ہماری اپیل ہے کہ ہمیں پورا انصاف دیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیو پاکستان میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ نیو پاکستان میں آج کچھ بھی بات کرنے سے پہلے کچھ اہم سٹیٹس آپ کے سامنے رکھیں گے، کیونکہ پاکستان میں شماریات کا تو کوئی واضح نظام موجود ہے ہی نہیں، لیکن جو مختلف بین الاقوامی رپورٹس آتی ہیں یا ملک میں ہی اندازے لگائے جاتے ہیں، اس کے مطابق پچھلے ماہ ایک عالمی رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ مہنگی اور 2 نمبر ادویات کی فروخت کرنے والا ایشیا میں جو ملک سر فہرست ہے وہ پاکستان ہے۔ ساتھ ہی ساتھ پاکستان میں اس وقت جو گردوں کی فروخت کا جو مکروہ دھندا ہے وہ عروج پہ ہے۔ اس میں یہی کہا جاتا ہے کہ 50 سے 60 لاکھ یا 1 کروڑ کی آپریشن کو جو ایک گردے کی ورتھ ہوتی ہے، وہی آپریشن مجبور غریب افراد اور یا پھر ایسے لوگ جن کو مغوی رکھا جاتا ہے، وہ آپریشن 1 سے 3 لاکھ میں کر دیا جاتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ برطانوی محکمہ ادارے صحت کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان ان ممالک میں سر فہرست ہے جہاں پر گردوں کی اس طرح سے غیر قانونی پیوند کاری بھی کی جاتی ہے یا پھر عطیہ کیا جاتا ہے۔ دنیا بھر میں آپ کو بتائیں سچویشن یہ ہے کہ تجارتی بنیاد پر گردوں کا عطیہ یا جسمانی اعضاء کا عطیہ کرنا یہ ایک غیر قانونی عمل ہے اور اس کو پسند کہیں بھی نہیں کیا جاتا۔ پاکستان میں تو خیر اب یہ جنت بن چکا ہے، اسی لیے پاکستان کو پسندیدہ مرغوب ملک ہے تمام غیر ملکی ایسے لوگوں کے لیے جن کو گردوں کی ضرورت ہے، اور کڈنی ٹو اے کنٹری ان کی فیوریٹ کہا جاتا ہے پاکستان کو۔ پاکستان میں گردوں کی تجارت میں تقریباً 50% کا اضافہ ہوا ہے حال ہی میں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ ایک اندازہ ہے کہ ہر سال تقریباً 1500 غیر ملکی ایسے ہیں جو پاکستان کا رخ کرتے ہیں، کیونکہ ان کے اپنے ممالک میں یا تو یہ علاج بہت مہنگا ہے، خود امریکہ میں 10 گنا زائد اس کی فیس ہے ٹرانسپلانٹ کی، کڈنی ٹرانسپلانٹ کی، یا تو وہ لوگ اسی لیے کرتے ہیں کہ وہ مہنگا ہے ان کے ملک میں، یا پھر چونکہ غیر قانونی کام ہے، پاکستان میں کوئی پکڑ دھکڑ ہے ہی نہیں، اس لیے پاکستان ان کی فیوریٹ جگہ ہے۔ اس پوری سچویشن پہ آج ہم بات کریں گے کہ آخر FIA اب جو چھاپے مار رہی ہے، اور ایک FIA کو کہا جاتا ہے کہ ایک فری ہینڈ دیا گیا ہے وزارت داخلہ کی جانب سے، کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ اور وہ فری ہینڈ کس حد تک فری ہینڈ ہے؟ سزا قانون موجود ہے، سزا موجود ہے، لیکن سزا پر عمل درآمد کو خود FIA حکام کیسے دیکھتے ہیں؟ لیٹس ٹاک اباؤٹ دس ان دی شو۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے جمیل احمد خان صاحب جو کہ ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں FIA لاہور کے، بہت شکریہ جمیل صاحب فار جوائننگ اس۔ ساتھ ہی ساتھ چودھری اعجاز احمد صاحب بھی موجود ہیں، یہ بھی اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں FIA کے، بہت بہت شکریہ فار جوائننگ اس۔ اور ساتھ ساتھ محمد سرفراز احمد صاحب بھی جوائن کر چکے ہیں ڈپٹی ڈائریکٹر FIA، تھینک یو ویری مچ سرفراز صاحب آپ نے جوائن کیا۔ ایاز شجاع صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈپٹی بیورو چیف ہیں لاہور کے، اور یقیناً ایاز صاحب سے میں چاہوں گی کہ بات چیت کا آغاز کروں، لیکن اس سے پہلے تمام جو آج رف اینڈ ٹف قسم کے لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ناشتہ تو آپ بھی کرتے ہوں گے، تو لیٹس سی کہ آج آپشنز کی کچن میں آپ کے لیے بن کیا رہا ہے۔ جی جناب، آج بن رہا ہے چکن پاستا میں نے بوائل کر لیا ہے، اور اس کے بعد جو چکن ہے اس میں تھوڑا سا جو ہے لہسن چاپ تھا اسے سوتے کیا، اس میں چکن ڈال دیا، اس میں جائے گا نمک، آسٹر سوس، اور اس کے ساتھ بلیک پیپر، آئل اور لیمن جوس۔ That's it؟ ہاں جی، بس سمپل ریسیپی ہے۔ اچھا، اور وہاں ڈرنک کاؤنٹر پہ یہ بن رہا ہے اسٹرابری شیک، اس میں ہو گئے اسٹرابریز ہیں، ملک ہے، ونیلا آئس کریم، براؤن شوگر سیرپ اور آئس جائے گی، اس کے بعد بلینڈ کر کے تو ریڈی ہو جائے گا۔ اچھا جی، ایک آپشنز کا سوال بھی سامنے رکھ دیتے ہیں، کیونکہ یہ ڈنر واؤچرز بھی ہمیں 2 لوگوں کو دینے ہیں، اور جو 2 لوگ اس کے لاکی ونرز رہیں گے ہمارا فیس بک پیج لائک کرنے کے بعد جو ان باکس کریں گے تو وہ اپنے ساتھ کسی ایک اسپیشل پرسن کو لے جا سکتے ہیں، ڈنر واؤچر یوٹیلائز کر سکتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ K2 کی بلندی کتنی ہے، اور اس کے تمام تر آپشنز آپ کی اسکرین پہ موجود ہیں، برائے مہربانی صحیح جواب دیجیے اور ڈنر واؤچرز لے جائیے چھین کے ہم سے۔ بات چیت کا آغاز کریں گے۔ ایاز صاحب، یہ پورا معاملہ سامنے آیا کیسے؟ کیونکہ یہ جو مکروہ دھندا ہے یہ آج کے آج تو نہیں پنپا، کافی عرصے سے چل رہا ہوگا یہ معاملہ، پھر اب کس کو کیسے ہوش آ گیا اچانک سے؟ ہوا یہ مریم کہ سب سے پہلے تو ہوٹا ایکٹ سن 2010 میں جب امپلیمنٹ کیا گیا تو پنجاب پولیس کے پاس اختیارات تھے کہ وہ اس کے اوپر کوئی کارروائی کریں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اب تک یہ جو ملزمان پکڑے گئے ہیں پنجاب پولیس میں ان کے خلاف FIRs بھی درج ہیں اور یہ وہاں سے باعزت بری بھی ہو چکے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ پنجاب پولیس وہ اپنے فرائض سر انجام نہیں دے رہی تھی جس پر چودھری نثار علی خان نے چند ہفتے پہلے ہوٹا ایکٹ کو FIA کے شیڈول میں شامل کروایا۔
بہتر کیا؟ صرف اس لیے کیونکہ ڈاکٹر عثمان انور ڈائریکٹر FIA پنجاب نے ان کو بتایا کہ پنجاب کے بہت سارے ایسے علاقے ہیں جو جنت بن چکے ہیں یہ گردہ ٹرانسپلانٹیشن کے حوالے سے، اور ان کی درخواست پر چودھری نثار نے اسپیشلی، یعنی کہ حالانکہ FIA کے شیڈول اس میں نہیں شامل تھا، انہوں نے یہ شامل کروایا. جب شامل کروایا تو اس کے چند روز بعد ہی ہمیں اطلاع ملی، مجھے اپنا FIA کی طرف سے اطلاع ملی کہ ہم نے ایسا ایک گروہ پکڑا ہے جو کہ بہت عرصے سے سرگرم تھا، جس کا سرگنا ڈاکٹر ثاقب اور ڈاکٹر فواد ممتاز خان ہیں. اور ان میں ایک ہماری وہ جو تنظیم ہے جو مریضوں کے اور ڈاکٹروں کے حقوق کی بہت بڑے بلند و بانگ دعوے کرتی ہے، YDA، اس کا جنرل سیکرٹری ہر وقت جو سڑکوں پہ ہوتا ہے. جی بالکل. ان کے جنرل سیکرٹری ڈاکٹر التمش بھی جب ہم وہاں ریڈ پہ پہنچے، ریڈ پہ سب سے پہلے میں ہی FIA کے ساتھ پہنچا، وہ بھی وہاں موجود تھے. انہوں نے ابھی تک اپنی اسپیشلائزیشن جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں کی، اینستھیزیا کے وہ اسپیشلسٹ ہیں اور وہ وہاں اینستھیزیا دینے پہنچے ہوئے تھے. انہوں نے وہاں پر میڈیا کے سامنے انکار کیا کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. یہ ان کے آئی فون سے وہ میسیجز برآمد ہوئے ہیں جس میں وہ گردوں کی ٹرانسپلانٹیشن کی ڈیل کر رہے تھے. یہ ان کے واٹس ایپ میسیج ہیں اور یہ FIA نے ریکور کی ہیں. سائبر کرائم نے ان کے موبائل کو ڈیکوڈ کر کے، فرانزک ماہرین نے، جس میں ان کے وہ تمام میسیجز موجود ہیں جو وہ کر رہے تھے. اور یہاں تک کہ جب FIA کے شیڈول میں ہوٹا ایکٹ شامل ہوتا ہے تو وہ بتا رہے ہیں کہ ڈاکٹر فواد اس وقت غائب ہے سین سے، کیونکہ اس کے پیچھے FIA اور CIA چڑھی ہوئی ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں یہ کتنا منظم گروہ تھا. یہ 1 کروڑ سے 1.5 کروڑ روپے تک میں گردہ فروخت کرتا تھا. جب ہم وہاں پہنچے تو وہ، لیکن جو مجبور یا غریب بندہ آ رہا ہے جس کو لالچ دے کے لایا جا رہا ہے، تو اس کو کتنے پیسے ملتے تھے؟ ان کو جو ہم نے وہاں اس دن 2 پیشنٹ دیکھے، وہ جو خاتون تھی 26-27 سال کی لڑکی، اس کو 1 لاکھ روپیہ، اور وہ جو رکشہ ڈرائیور تھا عامر، اس کو 1,30,000، لیکن وہ ادا نہیں کیے گئے. اس کے علاوہ ڈاکٹر فواد کے خلاف کئی FIRs درج ہیں اغوا کی. اسلام آباد سے بھی وہ آ چکی ہیں FIRs FIA کے پاس کہ اغوا کر کے ان کو یا بہلا پھسلا کے، ان کا پورا گروہ ہے. نوکری کا جھانسا دے کے، جیسے کہ عمومی طور پہ بالکل، اگر کوئی بیمار ہے تو اس کا علاج کرانے کے بہانے دے کے جا کے اس کو بیہوش کر کے اس کا گردہ نکال دیا جاتا ہے، اس کے بعد اس کو ڈرایا جاتا ہے. اور ان کے یعنی کہ پینل پہ پولیس افسران بھی موجود ہیں، کرمنل لوگ بھی موجود ہیں، کیونکہ ایک لڑکا جس کی لاہور میں FIR درج ہوئی، اس کا گردہ نکالا گیا، وہ مر گیا. اس کی ماں پاگل ہو کے مر گئی، اس کا باپ اس کو فارج ہو گیا. اس کا باپ جب تک اس مقدمے کو فالو کر رہا تھا اس کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئیں اور اس کو اس قدر ڈرایا گیا کہ آخرکار وہ فالج کا مریض ہو کر اس کیس سے دستبردار ہو گیا. ٹھیک ہے، لیٹس موو فارورڈ. جمیل صاحب آپ بتائیے اب FIA ایگزیکٹلی کر کیا رہی ہے؟ بیکاز کتنے گروہ پکڑے گئے ہیں، کیا ان سے کوئی مزید اہم انکشاف ہوا ہے کہ اس کا ماسٹر مائنڈ کون ہے، یا پھر الگ الگ مختلف گروہ آپریٹ کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں گروہ جو ہیں وہ لوکل لیول پہ بھی ہیں، صوبائی لیول پہ بھی ہیں، قومی سطح پہ بھی ہیں، اور کچھ گروہ جو ہیں بین الاقوامی طور پہ آپریٹ کر رہے ہیں. تو ہم نے جو گروہ پکڑا ہے یہ بین الاقوامی طور پہ اور نیشنل لیول پہ بھی آپریٹ کرتا ہے، لیکن مینلی ان کا جو ہب ہے وہ آزاد کشمیر کا علاقہ ہے، جہاں پہ ہوٹا کا جو ایکٹ 2010 ہے وہ اپلیکیبل نہیں ہے. یہ لوگوں کو جب ٹریپ کرتے ہیں تو ٹریپ کرنے کے بعد ڈونر اور ڈونیز کو دونوں کو آزاد کشمیر کے میر پور، وہاں پہ ایک چک سواری جگہ ہے، وہاں پہ انہوں نے سیٹ اپ بنائے ہوئے ہیں اور وہاں پہ یہ آپریٹ کرتے ہیں. لاہور کے اندر ان کا زیادہ ہب ہے، چونکہ لوگوں کو باہر سے یہاں لانا، ان کا سٹے ارینج کروانا، یہ ایک پوری چین ہے. باہر آج ہم نے صبح ہی ایک جو عبد المجید مین ایجنٹ کو پکڑا ہے، جو کہ انٹرنیشنل ایجنٹ ہے، جو کہ متحدہ عرب امارات سے اور جارڈن سے لوگوں کو لے کے آتا تھا، اور اس کا ہمیں کل پتہ چلا کہ شاید وہ ملک سے فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا. رات اس کو ہم نے رات گئے ہم نے اس کو گرفتار کیا سیالکوٹ سے. یہ وہ شخص ہے جس نے محمد بن راشد نامی ایک عربک سٹیزن تھا، اس کو یہ پاکستان میں لایا، اور ڈاکٹر فواد ممتاز خان سے اس نے رابطہ کیا کہ اس کا کڈنی ٹرانسپلانٹیشن کرنا ہے. تو اس کا دوران کڈنی ٹرانسپلانٹیشن اس کی ڈیتھ ہو گئی، اور ڈیتھ ہو گئی تو پھر یہ چھوڑ کے چلے گئے اس کو. میرپور میں اس کا آپریشن انہوں نے کیا، اور پھر اس کی فیک ڈاکومنٹیشن اسی ڈاکٹر فواد ممتاز خان نے اس کی ایک فیک انٹری کروائی میو ہاسپٹل کے اندر، اور وہاں پہ انہوں نے کہا کہ جی یہ تو اس کے فیک پرٹیکولرز بنائے. جب وہاں سے بات نہیں چلی پھر اس کے لواحقین پیچھے سے آئے اور وہ لاش اس طرف واپس گئی، اور یہ 4 ماہ پہلے کا واقعہ ہے. تو یہ ایک ہمارا ایک کنٹینیوس پروسیس ہے، اور اس میں ہم نے ایک مسلسل محنت اس میں درکار ہے، اور کیونکہ یہ اتنے ریکٹ اس ملک میں آپریٹ کر رہے ہیں کہ ان کے کلا کما کرنے کے لیے یہ کوئی ممکن نہیں ہے کہ ایک آدھ ریڈ ہی اس کے لیے کافی ہوگا، بلکہ اس کے لیے ناگزیر ہے کہ تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور خاص طور پہ FIA، جیسے عیاش شجاع صاحب نے فرمایا
کہ یہ خصوصی کریڈٹ جاتا ہے وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان صاحب کو کہ جنہوں نے اس چیز کی سینسٹیوٹی اور گریوٹی کا احساس کیا اور ہوٹا ایکٹ 2010 امینڈڈ 2012 کو ایف آئی اے کے شیڈول پہ ڈالا اور 31 مارچ 2017 ہی کو ایف آئی اے کے شیڈول پہ یہ آیا ہے. اور یہ 1.5-2 ماہ کی محنت کار فرما ہے اس پورے آپریشن کے پس منظر میں کہ ہم نے ایک بہت بڑا بھرپور ریڈ کیا اور موقع سے ڈونرز بھی اور ریسیپینٹس بھی جن میں غیر ملکی تھے ان کو گرفتار بھی کیا. اور ایک پیچھے جو نیٹ ورک ان کے کارفرما تھا جن میں فیمیل ایجنٹ صفیہ بھی تھی جس کو ہم نے رائیونڈ سے گرفتار کیا. تو یہ موسٹلی جو لوگ ہیں اس میں پبلک سیکٹر کے جو یورولوجی ڈپارٹمنٹ کے اور جو ہمارے ڈائلسس سینٹر ہیں یہ وہاں پہ جو پیرامیڈکس ہیں اور وہاں کے جو ڈاکٹرز ہیں وہ لوگ کچھ پرائیویٹ مکروہ دھندے میں ملوث جو سرغنہ ہیں ان کے باہم جو ہے ملی بھگت اور ان کے گھناؤنے ملاپ کی وجہ سے یہ گروہ پنپتے ہیں. ٹھیک ہے اجاز صاحب، ٹیکنگ دس فارورڈ، جتنے بھی لوگ گرفتار اب تک ہوئے ہیں تو ان سے کیا پتہ چل سکا ہے وہ یہ کیوں کرتے ہیں؟ پیسوں کے لالچ obviously is the main reason، لیکن پھر کیا کوئی اکاؤنٹیبلٹی سرکاری سطح پہ نہیں؟ کیونکہ سرکاری ملازم اگر وہ ہیں، اول تو یہ بتائیں کہ شرح کتنی ان میں سے کتنے لوگ سرکاری ملازم اور کتنے لوگ اسٹوڈنٹس جو ابھی تک یہ کرنا شروع ہو گئے، جعلی ڈاکٹرز جن کو ہم کہہ سکتے ہیں؟ جی جیسے ابھی آپ کو خان صاحب بتا رہے تھے کہ جو لوگ ہم پکڑ رہے ہیں تو اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو پہلے جو سکم ہوتے تھے لا میں اور جو فائلوں میں جب کیس کورٹ میں جاتا تھا تو وہ اتنا اچھا نہیں ہوتا تھا اور وہ ملزمان بری ہو جاتے تھے. اسی طرح پہلے پولیس نے بھی ان کو دیکھا ہے، انہوں نے بھی پکڑا، لیکن یہ لوگ اس لیول تک ان کو سزا بھی نہیں ہو سکی اور کچھ بھی نہیں ہو سکا. تو اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس طریقے سے ان کو آگے لے کر جائیں کہ یہ لوگ بری نہ ہو سکے اور ان کو ایک پراپر ان کو جو سزا جو لا میں دی گئی ہے وہ میکسیمم اس کو کروا سکے، جو جس کا جتنا رول ہے وہ ہم اس کا سامنے لے کر آ سکے، پراپر ایویڈنس ہو، اور جب کورٹ میں پیش ہو وہ پھر وہ یہ نہ کہہ سکے کہ پولیس نے تفتیش اچھی نہیں کی تھی اور وہ ہماری وجہ سے بچ جائیں. تو انشاءاللہ ہم اس حوالے سے کوشش کر رہے ہیں کہ ہم پراپر جو ہے نا ان لوگوں کو لے کے جائیں، ان کے خلاف پراپر ایویڈنس کلیکٹ کریں اور پراپر فارم میں وہاں پہ پیش کریں تاکہ یہ لوگ نا پراپر ان کو کنوکشن ہو سکے اور دوبارہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی عبرت ہو کہ لوگ سوچیں. کیونکہ یہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ جب بندہ جرم کر رہا ہوتا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یار یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہونا ہے، یہ ہم نے کسی نہ کسی طریقے سے یا لا میں ہم کوئی ایسا کمزوری تلاش کریں گے یا انویسٹیگیشن میں کوئی کمزوری ہوگی تو ہم لوگ بچ جائیں گے. تو ہماری یہ کوشش یہ ہے، ہم دن رات کام بھی کر رہے ہیں اس حوالے سے، ہم خود بھی سارے لاز ہیں جو ان کا مطالعہ بھی کر رہے ہیں اور ان کو آگے ایک اس طرح سے بنا رہے ہیں کہ ان کو اس حوالے سے نہ کریں. تو باقی جو آپ فرما رہی تھی کہ اس میں اسٹوڈنٹس بھی ہیں، ابھی وہ جو ڈاکٹر صاحب ہیں وہ بھی فائنل ایئر میں ہیں ابھی، تو وہ پورے ڈاکٹر بھی نہیں بنے جو یہ کام کر رہے تھے. اور جو دوسرے ڈاکٹر صاحب ہیں، ڈاکٹر فواز صاحب، وہ ایک پلاسٹک سرجن ہیں، بیسیکلی وہ کڈنی ٹرانسپلانٹ کے ڈاکٹر ہیں بھی نہیں، وہ پھر بھی یہ کام اپنے گھر میں بیٹھ کے کر رہے ہیں. اور ہماری گورنمنٹس نے بھی ماشاءاللہ بڑے زبردست اچھے سٹیپ لیے ہیں. اب انہوں نے ڈاکٹرز کی ایک پراپر لسٹ بنا دی ہے کہ یہ ڈاکٹرز ہیں، یہ رجسٹرڈ ہیں، یہی یہ کام کر سکتے ہیں. تو وہ لسٹ بھی ہم بھی لے کے پبلش بھی کریں گے اس کو. پھر اس میں ہاسپٹلس کی بھی لسٹیں بھی اب تیار ہو چکی ہیں کہ صرف یہ ہاسپٹلز ہیں وہاں پہ صرف یہی متعلقہ لوگ ہیں وہی یہ کام کر سکتے ہیں. اور پھر وہاں پہ انہوں نے یہ بھی اب یہ کلیئر کر دی ہے کہ صرف ڈونر جو بلڈ ریلیشن ہے، مثلا کوئی کسی کا بھائی ہے اس کے دوسرے بھائی کا کوئی گردے کا پرابلم ہے. کافی عرصے سے قانون ہے لیکن کتنا مشکل ہے اس ملک میں جہاں پہ غربت اس قدر پائی جاتی ہے. اب یہ معاملہ ہائی لائٹ ہو گیا نا، کہ وہ ہوتا ہے لیکن اب یہ ہائی لائٹ ہو گیا. اب ساری یہ لسٹیں ہر چیز، جیسے پہلے ہم نے ایک اسٹینٹ کا کیس کیا تھا، کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا، اب اس کا سارا ایک ریگولیشنز بن گئے ہیں، ویب سائٹس پہ آ گئے ہیں، اخباروں میں آ رہی ہیں، اسٹینٹ کی پرائسز ہاسپٹل میں اویزاں کر دی گئی ہیں. تو یہ سارے لاز جب اس طرح کے ایکشن ہوتے ہیں تو اس کا یہ آؤٹ کم ہوتا ہے کہ یہ چیزیں درست ہوتی ہیں. تو یہ ہمارے ایف آئی اے کا بھی یہ مین یہی پرابلم ہے. نہیں ایف آئی اے ایک بے انتہا کمپیٹنٹ فورس ہے، اس لیے شاید ایف آئی اے کو دیا بھی گیا یہ پورا معاملہ. لیکن مکمل طور پہ اس ناسور کا خاتمہ کیا آپ کو لگتا ہے سر ممکن ہو پائے گا؟ کیونکہ یہ بہت مشکل کام ہے جہاں پہ لوگ ولنگلی کہتے ہیں جی ہمارا گردہ لے لو، ہمیں اتنے پیسے دے دو، 1 لاکھ کے عوض یا 1.5 لاکھ کے عوض. بالکل ممکن ہے، کیوں ممکن نہیں ہے؟ اگر ایجنسیاں اور سول سوسائٹی، میڈیا، این جی اوز مل کے سول سوسائٹی کو اویئرنیس دیں. موسٹ امپورٹنٹ از دا اویئرنیس، پبلک اویئرنیس. آپ دیکھیں نا، ایاز شجاع نے کتنی خوبصورت بات کی کہ ایک غریب آدمی اپنی بیٹی کی شادی کے لیے اپنی جان داؤ پہ لگا کر ایک گردہ بیچ رہا ہے اور خریدنے والا 1,30,000 کا لے رہا ہے. اس غریب آدمی کو یا اس ملک میں رہنے والے غریب عوام کو یہ معلوم ہی نہیں ہے
کہ یہ ناسور صفاق گردہ فروش جو ہیں اس دھندے میں مکروہ میں ملوث ہیں جو لوگ، وہ آگے ایکسپلائٹ کر کے 1 کروڑ 50 لاکھ 1.25 کروڑ، ان بے شرموں کو اتنی شرم نہیں آتی، میں یہ کہنے میں یہ کوئی شرم نہیں ہے کہ وہ اس غریب آدمی کو جو اپنی بیٹی کی شادی کے لیے بیچ رہا ہے، چلو کوئی 10 لاکھ ہی دے دیں 1 کروڑ میں سے، کوئی 20 لاکھ ہی دے دے اس بچہ. یہ تو بات درست ہے یاز شجاع کی، آپ کی، جمیل خان صاحب کی، سب کی، کہ لا میں کون گردہ دے سکتا ہے. پہلی بات تو یہی بڑی اہم ہے نا کہ گردہ ہو کین بی اے ڈونر، اور اس وقت بھی جب ضرورت ہو ایسا تھوڑی کہ کوئی کبھی بھی گردہ کسی کو دے دے. آپ اپنی سول سوسائٹی پہ ذرا نظر دوڑائیں کہ اس ملک میں غربت کا لیول کیا ہے کہ ایک شخص اپنی جان داؤ پہ لگا رہا ہے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے. آپ یہ بار بار کہہ رہے ہیں جان داؤ پہ لگانا، مجھے اس پہ پین ہوتی ہے. ضروری ہے کہ دیکھیں بہت سارے لوگ نیچرلی گردے کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، زندگی گزر جاتی ہے، کوئی مسئلے کی بات نہیں، لیکن ہاں آپ ایسے جن کے پاس ایکسپرٹیز نہیں ہے ان کے ہاتھ میں اگر اپنی جان دے رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی یہ مسئلے کی بات ہے، یہ کریٹیکل سرجری ہے. یہی اسی پوائنٹ پہ میڈم میں آنا چاہتا ہوں. آپ دیکھیں، میں آپ کو وہ انالیسس بتا رہا ہوں اس کیس میں جو میں نے انالائز کیا ڈیورنگ دا کورس آف انویسٹیگیشن، اور ڈفرینٹ ڈیجیٹل اینڈ گیون جو بھی انویسٹیگیشن تھی اس کے مطابق میں نے انالیسس یہ کیا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ بھی نہیں، یہ لوگوں کو پتہ ہے کون لوگ، یہ ڈاکٹر التمش، فواد جو گردہ چینج کر رہے ہیں. ٹو بی ویری آنیسٹ، ہم نے جب انالیسس کیا تو انہوں نے اگر 100 لوگوں کا گردہ چینج کیا تو 95% لوگ ود ان 6 منتھ مر گئے. مجھے آپ کے چینل پہ یہ اناؤنس کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہو رہی کہ ان ڈاکٹروں کو، جو مکروہ ڈاکٹروں کو ہم نے گرفتار کیا ہے، ان کا ٹرانسپلانٹ کیا ہوا بندہ کوئی 5 سال 6 سال سے زندہ ہو تو وہ ہمیں ضرور آ کے بتائے تاکہ ہمارے کانسیپٹ کلیئر ہوں. ٹھیک ہے، میرے نالج میں یہ بات آپ نے کی ہے بالکل. اور میں یہ اس کے ساتھ کنیکٹنگ بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جانتے بوجھتے یہ ڈاکٹر کہ یہ پراپر ٹیشو میچنگ نہیں کر رہے پیشنٹ کی ڈونر کے ساتھ، جسٹ فار دا سیک آف منی. گردہ ملا، بلڈ گروپ ملا، ڈال دو، 2 مہینے بعد مرنا ہے، جو جا کے اپنے گھر مرے گا کون پوچھے گا ہمیں. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. اور وہ ایک اہم بات اس میں جو جب یہ آپریشن میڈم کرتے ہیں تو وہ کون سی پلیس ہے؟ 2 دن کے بعد پیشنٹ جہاں جا کر سٹیبل ہوتا ہے، ہو از دا پرسن جو اس پیشنٹ کو لے کر آگے چلتا ہے؟ وہ ہے آپ کے ہاسپٹلز میں بیٹھے ہوئے نفرالوجسٹ جو ان مسیحاؤں کو، نو ڈاؤٹ ہم اپنے ڈاکٹرز کو مسیحا سمجھتے ہیں. اس پروگرام کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہمارے ڈاکٹرز سارے کے سارے صفاق ہیں. ان میں جو صفاق ہیں وہ انہی ہاسپٹلز میں بیٹھ کر، پوائنٹ یہ ہے میڈم کہ ان پیشنٹس کو سٹیبل کر رہے ہیں. انہیں پتہ ہے یہ لیگل ٹرانسپلانٹ کروا کے آئے ہیں، وہ کیوں نہیں رپورٹ کر رہے، وہ کیوں نہیں سول سوسائٹی کا حصہ بن رہے، وہ کیوں نہیں سپورٹنگ ہینڈ بن رہے. ٹھیک ہے، ایک چھوٹا سا بریک ہمیں لینا. نیو پاکستان پہ ہم نے یہ جانا کہ اب تک یہ ہوا کیا ہے، آگے کیا ہوگا، قانون کیا کہتا ہے، سزا کتنی ہے، سزا پہ عمل درآمد ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا، جیسے کہ پاکستان میں ہمیشہ سے ٹرینڈ رہا ہے. ویل ٹاک اباؤٹ دس. ویلکم بیک جی. نیو پاکستان میں ہم گردوں کی غیر قانونی فروخت کے معاملے کو لائے ہیں آپ کے سامنے، اور نیو نیوز کو یہ اعزاز حاصل ہے، ایاز شجاع صاحب کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ایک بار پھر ایک بہت اہم ایشو انہوں نے لوگوں کے سامنے رکھا ہے، اور اس سے کوشش کی جا رہی ہے کہ معاشرے میں کچھ سدھار پیدا ہو. جو اخلاقی زوال کی جانب ہم گامزن ہیں وہیں سے ریورس ہم کسی طرح سے مار سکیں. ایاز صاحب، آپ کے نزدیک اس پورے معاملے کا حل کیا ہے؟ لیکن ایک سیکنڈ پہلے میں یہ ذرا سرو کر دوں. اینی کیسے بنا ہے ذرا بتا دیجیے. اس میں آگی تھی اسٹرابری، براؤن شوگر سیرپ، ونیلا آئس کریم، ملک اور آئس ڈال کے بلینڈ کر دیا تھا. ٹھیک ہے، تھینک یو، ویری سمپل ریسیپی. ایاز صاحب، آپ کے نزدیک اس پورے معاملے میں ہوگا کیا؟ بیکاز ہوتا تو یہی ہے، سزا ہو جائے گی، پھر کیا ہوگا، عمل درآمد کون کرائے گا؟ مریم، بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میں این جی اوز کے اوپر میں تھوڑا سا مجھے افسوس ہوتا ہے کہ یہاں پہ کوئی ایسا ایشو جس میں پاکستان کی ذرا سے بھی بدنامی کا کوئی امکان ہو، اس میں یہ سب کینڈلز لے کے باہر نکلاتے ہیں. اتنا بڑا ایشو جس میں یہ لوگوں کی زندگیاں، یہ ابھی بڑا اچھا پوائنٹ یہ انہوں نے رکھا سرفراز صاحب نے، یہ ہارمون لیب پہ بھی انہوں نے چھاپا مارا سنڈے والے دن، چھٹی والے دن، جمیل خان صاحب نے. وہاں پہ یہ بلڈ اور ٹیشوز کی میچنگ کی جاتی تھی، اور اس سے قطع نظر صرف اس کا ملنا ضروری تھا. یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ سروائیو کر پائیں گے.
इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। आपका रियल ब्लड इतना सालों लग जाते हैं ट्रांसप्लांटेशन के मामलात में। आपके जो रियल ब्लड डोनर्स हैं उनका भी ये तमाम चीजें चेक करनी पड़ती हैं कि आप दोनों उसके बाद सर्वाइव कर सकेंगे या नहीं। जिसको गुर्दा दिया जा रहा है वो सर्वाइव कर सकेगा या नहीं, जिससे गुर्दा लिया जा रहा है उसकी सेहत इस काबिल है कि वो एक गुर्दे के ऊपर जिंदगी बाकी गुजार सकेगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ये लोग जिस तरह कसाई ज़िबा खाने में बकरियों को ला के फेंक कर ज़िबा करते जाते हैं, वैसे ही इन लोगों का हाल है। यही हमारी एनजीओज का भी प्रॉब्लम है कि ऐसी कोई चीज जिससे इशू बन सकता हो, जिससे इनके चेहरे नजर आ सकते हो, यानी कि टीवी चैनल्स पे बैठ के अपना भाषण दे सके, उसमें ये फौरन आगे आते हैं। ये स्टंट केस, इतना बड़ा केस हमने पकड़ा जहां पे सेहतमंद लोगों को भी स्टंट डाले जा रहे थे सिर्फ पैसे कमाने के लिए, उसमें ये लोग क्यों नहीं आगे आए? आज ये गुर्दा फरोशों को पकड़ रहे हैं, उसमें अभी तक आपने किसी एनजीओज को देखा? सारे यानी कि हमारे चैनल तो खबर ब्रेक की, उसके बाद सारे चैनल उस खबर को फॉलो कर रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया ये खबर दे रहा है, BBC AFP पे चल रही है, अभी तक तो कोई मुझे एनजीओज वाले नजर नहीं आए। अब बात करते हैं होगा क्या। ये केस फाइल करेंगे, यहाँ पे एक लीगल सिस्टम है जिससे ये डॉक्टर खेलेंगे और इससे पहले भी खेल चुके हैं। ये बड़े बड़े बेहतरीन वकील करेंगे, बड़े बड़े नाम करेंगे जो जाके अदालतों में खड़े होंगे, और जब वो अदालतों में जाके खड़े हो जाएंगे तो फिर इनको ज़रूर रिलीफ मिलेगा, क्योंकि ये डॉक्टर फवाद खान ये आज से ये काम नहीं कर रहा, ये 2 अशरों से ये काम कर रहा है। 2 अशरे बहुत बड़ी है और इस पे कई FIRs हो चुकी हैं जिसमें लोग मर चुके हैं। तो मसला इसमें है। तो लोग बच गए, यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग बच गए, जिनमें मर चुके हैं उसमें कुछ नहीं आज तक हुआ। माय गॉड, इतनी सिचुएशन खराब है। नादिया ने हमें लाहौर से कॉल की है। अस्सलाम वालेकुम नादिया। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी नादिया, हाउ आर यू? आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मैं आपके शो की तारीफ करना चाहूँगी, माशाल्लाह से बहुत प्यारा शो है और बड़े अच्छे तरीके से आप इसको कंडक्ट कर रही हैं। और जो आज ऑनरेबल गेस्ट आपके शो पे मौजूद हैं उनको मैं खराज तहसीन पेश करना चाहूँगी कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला हमारे मुआशरे में जो काली भेड़े इन कामों में मुलव्वस हैं तो ज़रूर हम छुटकारा हासिल करेंगे। और इनको मैं दोबारा से यही कहूँगी कि अल्लाह ताला हर नेक मकसद में इनको कामयाब करे। अल्लाह ताला बिल्कुल इनको कामयाब करे। बहुत बहुत शुक्रिया नादिया, गॉड ब्लेस यू ऑल्सो, थैंक यू। मासूमा ने हमें कॉल की है। मासूमा अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मरियम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक मासूमा, की आवाज़ थोड़ी सी बढ़ाइए। जी मासूमा। हाँ जी, मैं यही कहना चाहूँगी कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कॉल है कि अगर तुमने कोई गुनाह करना हो तो ऐसी जगह पर जाकर करो जहाँ पे अल्लाह ना हो। तो ऐसे लोगों को बस अल्लाह का खौफ करना चाहिए जो ऐसी हरकतें कर रहे हैं, कि आखिरकार में जो अल्लाह ताला ने बड़ा जेल बनाया है ना दोज़ख, उससे भी बच सकेगी। ये दुनिया तो चंद रोज़ा है और अब रमज़ान की आमद में लोग कहते हैं हमने इतने कुरान बिल्कुल एक चाहे करें लेकिन तर्जुमे के साथ चाहे अभी शुरू कर दें, अभी से शुरू कर दें तर्जुमे के साथ। अल्लाह ताला हम सबके दिल में अपना खौफ डाले। बिल्कुल ही बहुत इंपॉर्टेंट है मासूमा, खुदा का खौफ ख़त्म हो गया हमारे दिलों से। जमील साहब आप बताइए, अब जैसे कयास साहब ने थोड़ा सा ब्रीफली डिस्क्राइब किया, आप बताइए अब क्या होगा आगे? जो लोग गिरफ्तार हैं उनसे पूछगछ की जा चुकी है, की जा रही है, या उनके इंकिशाफ पर मजीद लोग भी गिरफ्तार किए जा रहे हैं? क्या हो रहा है एग्जैक्टली? जी, जो हमने ये 3 कैटेगरीज में हम इनको क्लासीफाई कर सकते हैं जो लोग गिरफ्तार हुए हैं। एक तो डॉक्टर्स हैं, दूसरे इनके ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट्स हैं जिनको हम पैरामेडिक्स कहते हैं, और तीसरा वो लोग हैं जो प्राइवेट एजेंट्स हैं और उनके आगे सब एजेंट्स भी हैं। इन तीनों कैटेगरीज़ के हमने मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया है और डे बाय डे बड़े सक्सेसफुली इन्वेस्टिगेशन प्रोग्रेस कर रही है। चूँकि हमारा थोड़े से एक बुनियादी जो लवाजमात होते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए, उसमें ये होता है कि हमें मालूमात तो होती हैं कि फ़लाँ बंदा भी इन्वॉल्व है, फ़लाँ भी इन्वॉल्व है, लेकिन अनटिल एंड अनलेस कि हमारे पास एक एविडेंस आ जाए कि उसको जो कि गिरफ़्तार करने में हमें कोई रुकावट महसूस ना हो, हमें ज़रूरी है कि सबसे पहले उसके ख़िलाफ़ हम एविडेंस कलेक्शन करें। तो हमारे सामने एक नेटवर्क तो एक्सपोज हो चुका है और उस नेटवर्क में जितने डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और एजेंट्स हैं वो भी आलमोस्ट हमारे सामने आ चुके हैं। अब हम ग्रेजुअली एविडेंस ला रहे हैं उनके ख़िलाफ़, और आपके तवस्सुत से ये दोबारा मैं गुजारिश करता हूँ अवामुन्नास को कि जिनके जो विक्टिम्स हैं उनके लवाहिकीन को और उन लोगों को जिनके पास इनके मुतल्लिक़ा कुछ मालूमात हों, वो अज़राए मेहरबानी FIA से रब्ता करें, वो इन्फॉर्मेशन शेयर करें। चूँकि ये जैसे यार साहब ने फरमाया कि गुज़श्ता 2 दहाइयों से ये लोग इस मकरूह धंधे में काम कर रहे हैं। जब हमारे पास एक डाटा होगा, इन्फॉर्मेशन होगी, तो फिर हमें आसानी हो जाएगी कि नए ग्रोह के डिस्क्लोज होने में, उनके खिलाफ कार्रवाई करने में। ठीक है,
यकीनन अवाम आपकी हेल्प करे और बिल्कुल ये हम सबका फ़र्ज़ बनता है। एजाज साहब ये बताइएगा, क्या सिर्फ ये मामला पंजाब तक महदूद है या फिर सिंध, बलूचिस्तान, KPKB से मुतासर है, सारे जराइम पंजाब में हो रहे हैं, या वहाँ पे इतनी इनएक्टिविटी है, इतने नाअहल लोग हैं कि वो एक्शन ही नहीं ले रहे? नहीं, ये आपका पॉइंट ज़बरदस्त है, क्योंकि पंजाब में तो शुरू से ही बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ काम हो रहा है। जब से हम पिछले 4 साल से तो हम लोग कर रहे हैं और हमें इसमें पूरी जो है वो सपोर्ट है पंजाब गवर्नमेंट की भी और हमारी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है। लेकिन ये वाकई ये बड़ी एक गलत बात है कि पंजाब में तो काम हो रहा है, दूसरी जगह पे क्यों नहीं हो रहा है? अब देखें ना, यहाँ पे हमने ड्रग्स के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, यहाँ पे तो अब काम इतना कम हो गया है कि हमें अब बड़ी मुश्किल से अगर कोई मिले भी फैक्ट्री तो बड़ी मुश्किल से 2 नंबर मिलती है। हमारे CM साहब भी बड़े इस पर सीरियस हैं, सारा जो है वो ना हमें पूरी सपोर्ट है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये हो रही है, अब देखें दूसरा सूबा है सिंध है स्पेशली, वहाँ पे अब देखें कि एक हब बनी हुई है इन चीज़ों की। जो मेडिसिन यहाँ पे तो हमने प्रोडक्शन इसकी स्टॉप कर दी, 2 नंबर जो मेडिसिन थी, इस तरह के काम है, इनके खिलाफ पूरा एक्शन हो रहा है। लेकिन दूसरे सूबे जो है वो नहीं कर रहे इस पे। कभी आपने कोई खबर भी नहीं सुनी, कभी हमने भी नहीं सुना। नहीं लगता ऐसे ही कि सारे जराइम पंजाब में है, ऐसा व्हाट इज द सिचुएशन? नहीं, ये जराइम पंजाब में नहीं है, पंजाब में वर्किंग हो रही है। हाँ, इसीलिए मैं तासुर ये जाता है ना कि सारे मसले पंजाब में बहुत ज़्यादा। अब आप देखें, हमने लाहौर से जाके, कराची में हमने मेडिसिन पकड़ी, लाहौर से जाके हमने KPK से पकड़ी, तो ये चीज़ देखें ना कि अब लाहौर से क्यों हो रहा है जाके हम पकड़ रहे हैं। Exactly, वहाँ पे लोग कहाँ पे? नहीं, मैं इनसे इख्तलाफ करूँगा इस चीज़ पे कि पंजाब में इस पे काम हो रहा है। ये असल में होता ये है कि पिक एंड चूज़ वाला मामला है। FIA में क़यादत अच्छी आ गई, डायरेक्टर FIA पंजाब काम करना चाहता है, ऊपर मिनिस्टर काम करना चाहता है, तो इसलिए काम हो रहा है। पंजाब में हेल्थ डिपार्टमेंट का बेसिक फंक्शन ये था, ये जो काम ये कह रहे हैं हम कर रहे हैं 4 साल से, ये हेल्थ डिपार्टमेंट को करना चाहिए था। पंजाब का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है, ऑर्गेनाइज्ड डिपार्टमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट है। 300 ड्रग इंस्पेक्टर है, वो कहाँ सोए हुए थे? अगर मेडिसिन पकड़ना क्या ये उनके डोमेन में है? जी बिल्कुल, उनका पहला प्राइमरी फंक्शन उनका, उसके बाद FIA आती है। आज तक उन्होंने कोई रेड नहीं किया। जब FIA ने रेड करने शुरू किए, CM साहब नाराज हुए कि FIA रेड कर रही है, तो फिर उन्होंने आगे से गर्द झाड़नी शुरू कर दी। उनकी मौजूदगी में यहाँ क्वैक्स मौजूद है। यहाँ तो आपको ट्रांसप्लांटेशन पर लोग मरते हुए नजर आ रहे हैं जो गलत मेडिसिन दे के मार रहे हैं। उनके खिलाफ अब FIA तो ऑपरेशन नहीं कर सकती, ना इनके शेड्यूल में शामिल है। बाकी सूबों में क्या सिचुएशन है? कोई वहाँ से इत्तलात कभी नहीं आती इस किस्म की कि वहाँ पे भी ऐसे गिरोह काम कर रहे हैं, वहाँ पे भी कोई जराइम है? मरियम, उसमें ये होता है कि एक बार ये जेल खनाजात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की एक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की मीटिंग हुई, तो उसमें बलूचिस्तान के जितने कैदी हैं पूरे सूबे में, वो हमारी उससे ज़्यादा कैदी हमारी लाहौर की एक जेल में है। इससे आप अंदाजा लगाएं, आबादी चूंकि पंजाब में ज़्यादा है। मैं बिल्कुल मानता हूँ सिंध और KP में उस तरह काम नहीं हो रहा, लेकिन पंजाब में भी हमारा महकमा सेहत उस तरह माफ़ कीजिएगा काम नहीं कर रहा। तभी इन लोगों तो बजट का रोना रोते रहते हैं हर वक्त। ठीक है जी, मैं चाहूँगी कि सरफराज साहब आप भी थोड़ा सा इस पर हाईलाइट कीजिए कि जैसे अब फॉर एग्जांपल गिरफ्तारियाँ हो गई, अब नेक्स्ट मरहला क्या है और क्या उम्मीद रख सकते हैं हम सज़ा पे अमल दरामद के वाले? सज़ा है क्या वैसे इस पर? मैडम पहले तो मैं एजाज भाई और एजाज साहब की जो गुफ्तगू है उसमें थोड़ी सी इनपुट देना चाहूँगा, 1 मिनट लूँगा। उसमें ये है कि ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, मैं आपकी बात से 100% एग्री हूँ। देखें, अगर आप किसी जगह पर क्राइम को रिपोर्ट ही नहीं करेंगे तो सामने कैसे आएगा? ये कैसे हो सकता है कि स्टंट केस में मैं आज भी दावा करता हूँ कि पाकिस्तान की तमाम कैथ लैब्स जिस जगह पर एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी का प्रोसीजर होता है, उन जगहों पे वो चाहे पाकिस्तान के तूलो अर्ज में, चाहे वो कश्मीर में है, गिलगित बल्तिस्तान में है, चाहे वो किसी आर्मी हॉस्पिटल पिंडी में है, चाहे वो आर्मी हॉस्पिटल सिंध में है, चाहे वो सिंध के प्राइवेट हॉस्पिटल है, चाहे वो पंजाब के, चाहे वो टोटल KPK है, टोटल बलूचिस्तान है, क्योंकि सारा पाकिस्तान मेरा पाकिस्तान है, सारा पाकिस्तान मरियम आपका पाकिस्तान है, सारा पाकिस्तान हम सबका पाकिस्तान है। आपका कहना ये कि मेरा कहने का मतलब है कि सब जगहों पे सेम प्रैक्टिस हो रही है, सिर्फ रिपोर्टिंग, सिर्फ डायरेक्टर डॉक्टर उस्मान अनवर जो FIA पंजाब हैं, क्योंकि हमारी खुशकिस्मती है पंजाब की कि वो खुद MBBS डॉक्टर हैं और वो उनकी फैमिली डॉक्टर है, वो इन चीज़ों को समझते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। वो हम अपनी टीम को प्रॉपर बैठाकर गाइडलाइन देते हैं, चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर दिस इज द ओनली डिफरेंस मिस्टर डॉक्टर उस्मान अनवर, बस ठीक है।
एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना है, विल बी राइट बैक एंड नियो पाकिस्तान, और फिर हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई हम उम्मीद रख सकते हैं कि किसी भी एक मुल्ज़िम को, सबको ना भी मिले, किसी एक को भी सज़ा मिल पाए और हम ये अपनी ज़िंदगियों में देख पाएँ कि किसी को सज़ा मिली है और वो इबरत का निशान बना हो दूसरों के लिए। जी जनाब, एक बार फिर खुश आमदीद। अब बात यह है कि FIA छापे मारी है, वेरी नाइस, FIA कॉम्पिटेंट टीम है, कोई शक नहीं, बट क्या इस नासूर को हमेशा के लिए ख़त्म किया जा सकता है? और ये इसी सूरत में होगा कि जब किसी एक को भी सज़ा दी जाए, लेकिन सज़ा क्या मिल पाएगी, तरीक़ाकार क्या होगा, और क्या वाकई FIA हुकाम को उम्मीद है कि उनकी जो मेहनत है वो रंग लाएगी? लेट्स टॉक अबाउट दिस। जमील साहब, क्या आपको उम्मीद है वैसे कि किसी को सज़ा मिलेगी और लाइक मिलेगी वाकई सज़ा? जी, बहुत कभी उम्मीद है कि ये एक कामयाब रेड हुआ, और जो मौके पे जितनी भी फॉरेंसिक एविडेंस थी, हमने पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी के माहिरीन को बुला के वो क्राइम सीन सारा सिक्योर करवाया, जिसमें खून आलूदा कपड़े भी थे और टिश्यूज़ की मैचिंग भी थी, और जो डोनर्स और जो रेसिपिएंट्स थे उनके ब्लड के सैंपल्स भी थे। उसके अलावा हमने जब उनको सेफली हमने मेयो हॉस्पिटल में शिफ्ट किया तो वहाँ पे भी जो हमें मेडिकल लीगल रिपोर्ट्स मिली, और उसके अलावा जो डिजिटल मीडिया हमने रिकवर किया इन डोनर से, डोनी से, और जो इनके लवाकिन ओमान से आए हुए थे साथ, उनके तो उन तमाम वहाँ से भी फॉरेंसिक जो एविडेंस मिली तो वो तमाम को इस क्राइम से बड़ी अच्छे और आसान तरीके से करेक्ट कर रही है। उसके अलावा जो लोग आ रहे हैं हमारे पास, जो विक्टिम्स आ रहे हैं, उनके लवाहिकीन आ रहे हैं, तो उनके बयानात भी हैं, तो ये एक बड़ा कामयाब केस होगा और बहुत फिट फॉर प्रोसिक्यूशन केस है। ठीक है। जहाँ तक आपने सज़ा की बात की, तो इस ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन अथॉरिटी एक्ट 2010 अमेंडेड 2012 में इसकी सज़ा 10 साल है, और PPC में भी रेलेवेंट सेक्शन है, सेक्शन 334, उसमें भी 10 साल की सज़ा है, सज़ा भी काफ़ी है। तो हमने डॉक्टर उस्मान अनवर, डायरेक्टर FIA पंजाब ने एक, लेकिन अगर किसी ऐसे डॉक्टर से उसकी नाअहली की वजह से किसी की मौत वाक़ई हो जाए, पेशेंट्स की, जो कि हो रही हैं आप कह रहे हैं, तो फिर भी यही सज़ा है 10 साल कैद? नहीं, उसमें नाअहली की वजह से वो 316 सेक्शन है PPC की, उसमें 25 साल सज़ा है, तो वो भी हम इसमें ऐड कर रहे हैं। बल्कि इसमें हम तो मनी लॉन्ड, जो इससे क्राइम प्रोसीड से इन्होंने पैसा बनाया है, उस पैसे से जो इन्होंने एसेट्स बनाए हैं, वो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ की रेलेवेंट सेक्शन को अप्लाई करके उनको हम अटैच कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अशरफ साहब ने हमें सियालकोट से कॉल की है। अस्सलाम वालेकुम अशरफ साहब। वालेकुम। जी सर। मेरा नाम मोहम्मद अशरफ मोगल है जी, मैं सियालकोट से बात कर रहा हूँ जी। और इस वक्त आपको प्रोग्राम ऑन एयर जा रहा है, उसमें जो मौजूद बहस जो चीज़ है वह है गुर्दे की बेनकारी। इसके हवाले से मैं ऐड करना ये चाहता हूँ कि काइंडली हुकूमत पंजाब और हुकूमत पाकिस्तान इसके ऊपर बाकायदा कोई लॉ जो है वो पास करे और इस काम को रोका जाए, जिससे जो है पाकिस्तान में जितने भी लोग इससे मुतासरीन हैं वो मजीद मुतासर मजीद जो नए लोग हैं वो मुतासर ना हो सके और उनका नुकसान ना हो सके। तो काइंडली यहाँ पर ब्यूरोक्रेट्स बैठते हैं और ये प्रोग्राम जो है पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर भी देखा जा रहा है। काइंडली इस तरह से हमारे दीगर चीज़ों पर कवानीन को वज़ा किया गया है और इश्तहारी मुहिम के तहत जो है प्रमोट किया जाता है, तो काइंडली इसको भी जो है ना बाकायदा तौर पर कानून की शक्ल देकर और इसका इम्प्लीमेंटेशन की जाए और इसकी तशहीर की जाए हॉस्पिटल के अंदर और तमाम जिलाई, सूबाई और कौमी सतह के ऊपर जो है इश्तहारी मुहिम जो मुकम्मल की जाए। यही हर पाकिस्तानी की दुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ साहब, आपने इनपुट दिया प्रोग्राम में। इजाज़ साहब, आप सज़ा के बारे में हमें डिस्क्राइब करें, तनासुब सज़ा का बताना चाहते हैं। जी, इसमें इस हवाले से हम आपको ये बता सकते हैं कि जो कबल अज़ीज़ जो हमने काम किया है ये तो अभी शुरू हुआ ना, तो अभी इसका प्रोसेस चलेगा सारा। तो इससे पहले जब हमने काम शुरू किया था ड्रग्स के हवाले से, जो स्पूरियस ड्रग्स, जो अनरजिस्टर्ड ड्रग्स हैं, जो जली ड्रग्स जिनको हम कह सकते हैं, तो उस हवाले से हमने तकरीबन 25 से ज़्यादा केसेस रजिस्टर्ड किए थे लास्ट जो 2014, 13, 15 में। तो जो 2016 में ना हमारे तकरीबन 9 केसेस का डिसीजन हुआ था, जिनमें सब में कन्विक्शन हुई है। 20 साल तक भी हुई है, 25 साल तक भी हुई है, 10 साल भी हुई है। अपील उसके बाद हाँ अपील कर सकते हैं, लेकिन अपील कर सकते हैं लेकिन स्टिल दे आर इन प्रिजन, वो अभी तक जेल में है और अपनी वो सज़ा भुगत रहे हैं। लेकिन वहाँ पे भी वो जब एक अच्छा बना हुआ, आपने अच्छी तरह उसको तैयार किया हो, अच्छी तरह प्रेजेंट किया हो, प्रॉपर एविडेंस उसमें दी गई हो, तो वो जहाँ मर्जी अपील करें, ये तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपका केस अच्छा होना चाहिए, आपकी एविडेंस अच्छी होनी चाहिए और प्रेजेंट वहाँ पर ठीक हो, आपने प्रॉपर उसको किया हो। तो ये नहीं है अब 20-20, 25-25 साल सज़ा भी हुई है, वो मुलजमान जेल में अब तक
کر سکتے ہیں. چونکہ میرے پاس وقت بالکل کم ہے, میں چاہوں گی مختصراً آپ مجھے جواب دیجیے گا اس بات کا کہ کیا جو لوگ پکڑے گئے ہیں کیا وہ شرمندہ نظر آتے ہیں؟ جسٹ آسکنگ ایز اے جسچر. نو ڈاکٹر فواز اسپیشلی نو. وہ تو اس وقت ڈیورنگ دا آپریشن کہہ رہا تھا کہ جب ہم اوپر پہنچے ہماری ٹیمیں تو انہیں کہہ رہا بیٹھو تو انہوں پیسے دیں گے, بہت پیسے ہیں. اوف مائی گاڈ. ٹھیک ہے, ٹوٹلی صفاق. ایاز صاحب اس پورے معاملے کو کنکلوڈ کیجئے پلیز. میں چاہوں گی کہ آپ بتائیے آپ کو کیا امید ہے اس پورے معاملے سے؟ یہ ابھی ہمیں بڑا خوبصورت ملک شیک پلایا گیا, اس میں توازن تھا, اس میں شوگر, ملک اور یہ اسٹرابیری سب کا توازن تھا. اصل میں ہمارے معاشرے میں یہ تمام چیزوں کا توازن آؤٹ ہوا ہوا ہے. اگر ایف آئی اچھا کام کر رہی ہے تو کہیں اور جا کے ان کو ریلیف مل رہا ہے. ان کو لائر یعنی ہمارے وکلا بڑا ہی باعزت پیشہ ہے, لیکن ان کو بھی دیکھنا چاہیے ہم کس کی وکالت کر رہے ہیں. وہ جو گردے بیچ رہا ہے, وہ جو سٹنٹس ڈال رہا ہے, صحت مند لوگوں کو سٹنٹس ڈال رہا ہے, یا جو لوگ دل کے امراض میں مبتلا ہے ان کو سٹنٹس ڈال ہی نہیں رہا. یعنی کہ جب تک یہ سارے لوگ اپنا کام ذمہ داری سے نہیں کریں گے, ان مصیبتوں سے بچنا, ان معاشرتی برائیوں سے بچنا یقین ہے. لیکن ہمیں پھر بھی تعریف کرنی ہوگی ہمارے تمام وہ لوگ ایاز شجاع جیسے کہ جو واقعی اپنے فرض کو انجام دیتے ہیں, بہت آنیسٹی کے ساتھ, ایمانداری کے ساتھ کام کر رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ ایف آئی اے جیسے وہ تمام ادارے جو کمپیٹنٹ ہیں, جن پہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے اور امید باندھی جا سکتی ہے. امپورٹنٹ ہے کہ وہ تمام لوگ جو مجبوری میں ایسے اقدام لینے پر مجبور ہوتے ہیں کہ اپنا گردہ بیچتے ہیں, تو ان کو سوشل سیکیورٹی کسی نہ کسی طور پہ فراہم ضرور کی جائے کسی نہ کسی طریقے سے, اور ساتھ ساتھ کم از کم حکومتی لیول پہ کیمپیننگ ضرور کی جانی چاہیے اس پورے معاملے کے بعد, تاکہ ایف آئی کی محنت بھی رنگ لائے. ونرز ہمارے پاس آپشنز کے ڈنر واؤچرز کے ہیں شفقت حسین صاحب اور نادیہ, کنگریچولیشنز, اور جا کے انجوائے کیجیے آپشنز کا فینٹاسٹک ڈنر. کیسے بنایا اینی ذرا بتائیے پلیز. پاستا جو تھا پہلے بوائل کر لیا, اس کے بعد پھر میں نے جو گارلک تھا اسے تھوڑا سوتے کر کے اس میں چکن ڈالا, چکن کے ساتھ آئسٹر ساس آ گئی, اس میں نمک آ گیا, کالی مرچ, دھنیا اور تھوڑا سا آئل, لیمن جوس ڈال کے پھر میں نے